ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ الولیم. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا را رحمان. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام دوستو بھائیوں اور محترم بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے واقعہ کربلا کے سلسلہ میں آغاز کیا تھا. آج اس ٹاپک کے لحاظ سے امید ہے کہ آخری جمعہ ہوگا، اگلی دفعہ کوئی اور ٹاپک رکھیں گے. واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو جو بھی محبت والا پڑھتا ہے، بلکہ مسلمان پڑھتا ہے، اس کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور اہل بیت سے جو اس کی محبت ہے اس کے دل کو گرما دیتی ہے. اور یقیناً ہمیشہ خانوادہ رسول کا ذکر جب ہم کرتے ہیں، شہدائے کرب و بلا کا ذکر کرتے ہیں، ان 72 جان نثاران کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ 19 اہل بیت کے لوگوں کا یعنی ٹوٹل 91 لوگوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. یہ دراصل محبت ہے ہماری اہل بیت سے، اور اہل بیت سے جو محبت ہے یہ دراصل حضور سے محبت ہے. اور یقینی طور پر جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو واقعہ کربلا کو سمجھنے اور اس کے پس پشت جو محرکات تھے، جو عوامل تھے، ان کو سمجھنے اور ان سے اپنی زینت اپنی زندگی کے معاملات صحیح معنوں میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کی وقار آج میری کوشش ہے کہ واقعہ کربلا میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں. پچھلے گزشتہ جمعہ پر میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بڑے جلیل القدر صحابی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا. یہاں سے آج آغاز کرتے ہیں دوبارہ. آپ جب تشریف فرما ہوتے ہیں کوفہ میں، اب کیونکہ حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام حسین جب آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت سے ہی آپ کو کوفیوں کے بہت زیادہ خطوط آ رہے تھے. وہ لیٹرز کے اندر لکھ رہے تھے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آپ تشریف فرما ہوں، ہم آپ سے بڑی واضحانہ محبت کرتے ہیں، ہمیں آپ کی مدد درکار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہوں. اور حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا جس وقت آپ مکہ میں تشریف فرما تھے، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا.
آپ کوفہ جاتے ہیں، کوفہ جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد سے خطوط لکھے ہیں اور بعض لوگوں نے 150 خطوط کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جا کر دیکھا تو لوگ واقعی ہی والہانہ محبت کرنے والے تھے۔ آپ نے دیکھا جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت فرما رہے ہیں، اور مختلف مورخین نے بعض فگرز بھی لکھے ہیں کہ تقریباً 40,000 کے کم و بیش لوگ تھے، کوفی تھے، کہ جنہوں نے آ کر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ واقعی ہی ماحول سازگار ہے، اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تشریف فرما ہو جانا چاہیے۔ آپ ایک قاصد کے تھرو وہاں پر خط روانہ فرما دیتے ہیں۔ آپ جب خط روانہ فرماتے ہیں، اب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر جوگ در جو لوگوں کا جو مسلمان ہونا ہے، یہ یقینی طور پر جو وہاں کے سازشی لوگ تھے ان کے لیے یہ اچھا نہ تھا، اور ان کو یہ دل بھا نہیں رہا تھا۔ نعمان بن بشیر جو اس وقت کے گورنر تھے وہاں کے، انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو تمہاری مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا، حضرت امام حسین کے اس بھیجے ہوئے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کرنا یزید کی مرضی کے خلاف ہے۔ لیکن آپ خاموش رہے نعمان بن بشیر، آپ نے مزید اس سے زیادہ کوئی قدم نہ اٹھایا۔ اس بات کی خبر یزید کو ہو گئی، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اپنا باپ، ان کے باپ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے وصال کے بعد یہ تخت نشین ہوا تھا یزید، کہ جو صرف یزید نہیں بلکہ پلید ہے اپنے کارناموں کی وجہ سے۔ میں عرض کرتا چلوں، جب یزید کو خبر ہوئی اور یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور نعمان بن بشیر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، کچھ کر نہیں رہے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے، ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیتا ہے۔ نعمان بن بشیر کو معزول کرتا ہے اور ابن زیاد کو گورنر بنا دیتا ہے۔ جیسے ہی ابن زیاد وہاں پر آتا ہے، فوری طور پر، اب اس کے اندر بھی بہت سارے واقعات نے ذہن میں رکھے، اس سے ریلیٹڈ بہت سارے واقعات ہیں، مگر 15 سے 20 منٹ میں کوشش میں نے کی ہے کہ بہت زیادہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دوں۔ تو صاحب عرض کرتا ہوں، ابن زیاد بڑی چلاکی سے وہاں پر آتا ہے، اور کتب میں ملتا ہے کہ حجازی صورت میں آتا ہے، اپنا گیٹ اپ اس طرح بناتا ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ لوگ آپ کو مرحبا کہتے ہوئے اس کو ابن زیاد کو ویلکم کرتے ہیں، مگر انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ امام حسین نہیں ہے۔ وہ اپنی سرکاری بلڈنگ میں جاتا ہے، وہاں پر جو ان کے رفقا تھے، بڑے بڑے زعما تھے، بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے، ان کو اکٹھا کرتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ 40 کے قریب لوگوں کو اکٹھا کر کے قلعہ کے اندر بند کر دیتا ہے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل سے جو محبت کرنے والے تھے، ہزاروں کی تعداد میں اس قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، مورخین لکھتے ہیں کہ اگر مسلم بن عقیل چاہتے اسی وقت نقشہ بدل سکتا تھا، اسی وقت معاملہ ختم ہو سکتا تھا، ابن زیاد ختم ہو سکتا تھا۔ ابن زیاد کے اختتام کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اسی وقت کایا پلٹ جاتی، مگر حضرت امام حسین جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ وہ جو حکم آپ کے نانا کا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم سے صبر لیا جائے گا، صبر کا سبق سیکھا جائے گا، آپ اس سبق پر آج بھی کاربند تھے۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل اگر چاہتے تو معاملہ دور ہو سکتا تھا، سارا معاملہ یہیں پر ختم ہو سکتا تھا۔ مسلم بن ابن زیاد کیا کرتا ہے، ابن زیاد صبح اٹھتا ہے، رات کو وارننگ دے دیتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں سن لو، اگر تم لوگوں نے صبح تک مسلم بن عقیل کے ہاتھ سے بیعت نہ روکی اور تم اس سے پیچھے نہ ہٹے تو میں تمہارے گھروں کو جلا دوں گا۔ مسلم بن عقیل نے، آپ نے جب یہ سنا، آپ ابھی اس معاملے میں تھے ہی، آپ نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ابن زیاد کا یہ کارنامہ بڑا کارگر ثابت ہوا، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ ہمارے 40 زعما اور جو سردار ہیں اس نے اریسٹ کیے ہوئے، گرفتار کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی لا کر قلعے کی دیوار پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم لوگ بھی ان سے خطاب کرو اور ان کو بتا دو کہ اگر انہوں نے یزید کا آرڈر نہ مانا، ابن زیاد کا آرڈر نہ مانا، میرا آرڈر نہ مانا، تو میں تم لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دوں گا، جلا دوں گا۔ اور یہ معاملہ واقعی ہی ایسے ہی کارگر ثابت ہوا۔ جب ابن زیاد نے یہ معاملہ اور فارمولہ استعمال کیا، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی تھی ایسا آپ سے دور ہونے لگے۔ اب جب اب ایک طرف انہوں نے خط بھیج دیا، حضرت امام حسین کو خط پہنچ گیا، آپ نے کوفہ کی طرف آنے کی جو ہے وہ کمر بستہ ہو گئے، تیاری کر لی، اور جو اس وقت کے اجل صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا امام حسین ہم جانتے ہیں کہ کوفی کیسے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں،
ہم جانتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ یہیں پر تشریف فرما ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک طرف تمہاری محبت دیکھوں یا ایک طرف میں اپنے نانا کے دین کو دیکھوں، کہ میرے نانا کے دین کو آج میری ضرورت ہے، میرے پاس کوئی ایسا شرعی امر نہیں ہے کہ جو مجھے مانے ہو اور میں کفر نہ جاؤں۔ مسلم بن عقیل جن کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، ایک طرف خط پہنچ گیا اور آپ حضرت امام حسین کی آنے کی تیاری ہو گئی، دوسری طرف مسلم بن عقیل سے لوگوں نے بے وفائی شروع کر دی۔ وہ جو 40,000 لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے تھے، آہستہ آہستہ کر کے دور ہونے لگے۔ اور بلکہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے ابن خلدون میں اور مختلف ابن اسین اور مختلف مقامات پر ان کتب کو جہاں پر واقعہ کربلا بیان کیا گیا ہے، علماء نے بلکہ کثیر تعداد میں تقریباً تمام مسالک کے علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے جن کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اور جس وقت اس نے ابن زیاد نے وارننگ دی 40,000 لوگ ساتھ تھے، شام کو جب نماز پڑھی تو آپ کے ساتھ ایک بندہ بھی نہ تھا، سارے کے سارے پیچھے ہو گئے، آپ نہایت ہی پریشان ہو گئے۔ آپ کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ میں اختصار کے ساتھ واقعات سکپ کر کے آگے چل رہا ہوں۔ ابن زیاد نے فورسز بھیج دی حضرت مسلم بن عقیل کو اریسٹ کرنے کے لیے، آپ ہانی کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ کیونکہ حضرت امام حسین کی ساتھ رہنے والے تھے، اور آپ وہ تھے کہ جن کی تربیت خانوادہ رسول نے کی ہوئی تھی، آپ وہ تھے کہ جن کی تربیت اور مائیت حضرت امام حسین کے ساتھ تھی۔ آپ نے جیسے فورسز کو دیکھا، آپ تلوار نکالتے ہیں اور تلوار نکال کر ابن زیاد کے کئی لوگوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو امام حسین نے شیر بھیجا ہے ہمارے قابو آنے والا نہیں ہے۔ آگے سے بہانے کرنے لگے، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ابن زیاد کے پاس جائیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں اور وہاں پر آپ کو ایسا معاملہ طے کریں کہ ایسا نہ ہو سکے۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں میں بھی لڑنے نہیں آیا، میں بھی لڑنے نہیں آیا، آؤ چلتے ہیں۔ اب ابن زیاد نہایت ہی مکار آدمی تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ نعمان بن بشیر کے معذور ہونے کے بعد وہاں کا گورنر بنا تھا۔ اس نے پہلے ہی کچھ لوگوں کو تیار کر رکھا تھا کہ جس طرح ہی مسلم بن عقیل یہاں پر انٹر ہوں گے، فوری طور پر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان کو شہید کر دینا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ اس لیے جا رہے تھے کہ میں اس یزید کے بھیجے ہوئے بندے کے ساتھ ڈائیلاگ کروں، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں، اس کو جو ہے میں حضور علیہ السلام کے شہزادے کا میسج پہنچاؤں۔ آپ اس کے دربار میں داخل ہی ہو رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کا نام محمد بن ابراہیم تاریخ کے جو ہے اوراق پر لکھا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں تو صحیح، مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے، چھوٹے چھوٹے بیٹے باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے۔ ان بچوں کا کیا عالم ہوا ہوگا، وہ بچے کتنے غم والے ہوئے ہوں گے، غم زدہ ہوئے ہوں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے 2 بچوں کو بھی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین آپ مدینہ سے مکہ گئے تھے، پھر مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ آپ نے جب رخت سفر باندھا، آپ رستے میں چل رہے تھے، اور پھر بڑے واقعات ہیں کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے حضرت امام حسین کی کیا حالت تھی، اپنے نانا سے جدا ہوتے ہوئے حضرت امام حسین کی کیا حالت تھی، پھر مکہ سے روانگی کا وقت آپ لوگوں کی کیا حالت تھی۔ حضرت امام حسین اور آپ کا خانوادہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر محمد مصطفیٰ کو جس سے محبت تھی ہم اس سے جدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت امام حسین کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ موجود تھا، بلکہ یہ راسخ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان اسی سفر میں لینا ہے۔ آپ وہاں سے چلتے ہیں، راستے میں ابن زیاد حر کو بیچتا ہے، اور حر ایسا تھا کہ جس کے دل میں حضور کے اہل بیت کی محبت تھی، حضور کے اہل بیت کی محبت تھی، حضور کے اہل بیت کی محبت تھی۔ حضرت حر آپ راستے میں حضرت امام حسین کو ملتے ہیں، اور راستے میں ہی آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ مسلم بن عقیل کو شہادت ہو گئی ہے۔ آپ نے مشورہ کیا، ایک مقام پر میں نے پڑھا ہے، آپ نے رفقا سے مشورہ کیا کہ اگر تم کہو تو ہم واپس ہو چلتے ہیں، تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم واپس مرنے والے نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے۔ حضرت حر آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، اور بلکہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ حضرت حر نے حضرت امام حسین کی ابتدا میں نمازیں بھی پڑھی وہاں پر، اور آپ نے کہا کہ حضرت ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے اور یزید بڑی سختی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بجائے کوفہ جانے کے آپ کہیں اور چلے جائیں۔ لیکن کھل کر محبت کا اظہار اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ ساتھ 1000 سپاہی تھے، کہ یہ سپاہی جا کر پیچھے بتا نہ دیں، خبر نہ دے دیں، اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ معاملہ نہ خراب ہو جائے۔ حضرت حر کے کہنے پر، بلکہ مجبور کرنے پر، حضرت امام حسین
جو ہے وہ مقام نینوا کربلا کی طرف چلتے ہیں. جب وہاں پر پہنچتے ہیں آپ نے قریب والوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ آپ کو بتایا گا یہ کربلا ہے. حضرت امام حسین سمجھ گئے یہی وہ مقام ہے جہاں پر میں نے اپنے نانا سے ملنا ہے، جہاں پر میں نے قربانی دینی ہے. آپ وہاں پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں، وہاں پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ابن زیاد ساری خبر کر دیتا ہے. ابن زیاد ابن سعد کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر امام حسین کو جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کرو، جنگ کرو اور ان کا سامنا کرو. ابن سعد کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جیسے ہی اس نے فورسز بھیجی مزید لوگوں کو بھیجتا گیا اور تقریباً 22,000 کے قریب لوگ اس نے حضرت امام حسین کے خلاف لا کر کھڑے کر دیے. اچھا میں جب یہ نقطہ پڑھ رہا تھا حضرت امام حسین کے ساتھ کتنے ہیں؟ 72 جانثار ہیں اور 19 لوگ ان کی فیملی کے ہیں، اہل بیت کے. ٹوٹل 91 لوگ ہیں اور وہاں پر 22,000 ہیں. میں سوال یہ کرتا ہوں دیکھے تو صحیح، ایمان والے تگڑے ہیں یا بے ایمان تگڑے ہیں؟ ایمان والے 91 لوگ ہیں، 72 جانثار ہیں، 19 اہل بیت ہیں جن کے اندر حضرت امام حسین بھی ہیں، حضرت علی اکبر بھی ہیں، حضرت علی اصغر بھی ہیں، امام زین العابدین بھی ہیں، سکینہ بھی ہیں اور اسی طرح حضرت زینب بھی ہیں، سکینہ. یہ سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں. اور کتنے لوگ ہیں؟ 91 لوگ ہیں، 72 جانثار ہیں. وہاں پر 22,000 کا مجمع ہے جو سامنے لگا ہوا ہے. اور یہ دراصل وہ سارے، اور میں نے کتب کے اندر پڑھا ہے کہ جب حضرت امام حسین نے ان کو خطبہ دیا نا ان کے دل لرز رہے تھے. وہ اندر سے جانتے تھے کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ حسین کون ہے. میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ لائیو سٹریمنگ بھی ہوتی ہے. آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہوا ہے. ہم لالچ میں پڑ گئے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. خیر میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں، 7 جانثار ہیں، آپ وہاں پر موجود ہیں. 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے. انہوں نے حضرت امام حسین کے خانوادے پر پانی بند کر دیا. اور وہ حسین کہ جس کا نانا ہاتھ اٹھائے، میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، تو بغیر بادل کے بارش ہو جائے، اس حسین اور اس کی فیملی پر پانی بند کر دیا گیا ہے. وہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے. ایک نوجوان جس کا نام وہب بن عبداللہ تھا، وہب بن عبداللہ کھلبی، اس کی 17 سال عمر ہے، 18 سال عمر ہے. 17 سے 16 دن ہوئے اس کی شادی کو. اس کی والدہ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین آئے ہیں اور کربلا کے مقام پر ان کے سامنے 22,000 لوگ ہیں. اب واقعہ سنیں اور اپنے دلوں کو تھام کر سنیں. 17 سال 18 سال عمر ہے، 16-17 دن شادی کو ہوئے ہیں. والدہ جاتی ہے، کہتی بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو امام حسین پر قربان ہو جا، امام حسین کی اہل بیت پر، حضور کی اہل بیت پر قربان ہو جا. وہ کہتے اما جان میں نے کبھی آپ کا کہا جو ہے وہ جھٹلایا نہیں ہے، ہمیشہ میں نے مانا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دلہن جس کو 17 دن ہوئے 16 دن ہوئے ہیں، میں آخری ملاقات اس سے کرنا. اب آپ دیکھیں ان لوگوں کی تربیت کیا تھی، ان لوگوں کی تربیت کیا تھی. اپنی نوبہتا جو اس کی بیوی تھی اس کے پاس وہ جاتا ہے اور جا کر اس کو عرض کرتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تیری راحت کا، تیری ذمہ داری کی جو پگڑی ہے میرے سر پہ باندھی گئی ہے، مگر میں اپنے آپ کو حضور کے نواسے پر قربان کرنا چاہتا ہوں، کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے؟ آگے سے جواب سنیں. اس کی بیوی نے کہا کہ میں ایک شرط پر اجازت دوں گی، اور وہ شرط یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب تو شہید ہو کر جنت میں جائے تو ساتھ مجھے لے کر تو نے جانا ہے، ساتھ مجھے لے کر تو نے جانا ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑ کر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. کہتے اے نواسہ رسول، میری ماں نے حکم دیا میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، مگر میری بیوی ایک وعدہ مجھ سے مانگ رہی ہے. کہتی ہے کہ میں ایک شرط پر تمہیں شہید ہونے کی اجازت دوں گی کہ کل جب جنت میں تم جاؤ تو مجھے ساتھ لے کر تم جانا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس وہب بن عبداللہ کلبی کا اور کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن جب تو جائے گا ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں جائے گا. اب کیونکہ وقت بڑا کم رہے گا میں جلدی سے لے چلوں آپ کو کربلا کی طرف. میں نے تو بڑی مشکل سے پڑھا ہے یہ. پچھلے 3-4 سالوں سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ جانتے ہیں میں ہمیشہ فضائل بیان کر کے آگے چلا جاتا ہوں، مگر اس دفعہ دل تھا کہ میں واقعہ کربلا پھر بیان کروں. مجھ سے ہر چیز بیان بڑی مشکل سے ہوتی ہے یہ والی. میرا تو میں دل پر پتھر رکھ کے بیان کرتا ہوں. اور میں آج جب پڑھ رہا تھا بڑے عجیب عجیب واقعات میں نے پڑھے ہیں، میرا دل باہر آنے کو تھا. میں عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ آگے چلتا ہوں. وہب بن عبداللہ کلبی میدان میں نکلتا ہے، وہاں سے اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہے، وہاں سے اس کی بیوی بھی دیکھ رہی ہے. حضرت امام حسین کی طرف سے لشکر سے باہر نکلتا ہے اور
جو یزیدی لشکر تھا اس کے لشکر میں داخل ہوتا ہے، کئی لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا ہے، بالمختصر اس کی اپنی شہادت ہو جاتی ہے، اس کی بیوی بھی دیکھ رہی ہے اور اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہے۔ اختصار کے ساتھ آگے چلتے ہیں، حضرت امام حسین پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر پھر خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اپنے زیاد کی فوجو، اے فوج والو، اے یزیدی فوج والو، کیا تم جانتے نہیں ہوں میں حسین کون ہوں؟ میں حسین وہ ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ کے دوش مبارک پر آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر جو ہے میں نے سواری کی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو میں محمد مصطفیٰ کے سینے پر کھیلنے والا ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے جو گھٹی لی ہے، حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے حضور کے لعاب دہن سے گھٹی لی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ حضور نے میرا ذکر کیا ہے؟ سارے خاموش ہیں، سارے خاموش ہیں۔ اب یہاں پر بھی 3-4 کرامات ہیں، مگر وقت اتنا نہیں کہ میں عرض کر سکوں۔ آپ پھر واپس جاتے ہیں، آپ پھر واپس جا کر رات کو ساری رات رب کے سامنے گریہ گزاری کرتے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، نیند کے اندر محمد مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں، آپ کے نانا تشریف لے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حسین تیار ہو جا، کل کا کھانا تو نے میرے ساتھ جنت میں کھانا ہے، کل کا کھانا تو نے میرے ساتھ جنت میں کھانا ہے۔ آپ سب بتاتے ہیں، سب کو سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ سے حضرت علی اکبر آپ کے صاحبزادہ اجازت مانگتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان اب ایک ایک کر کے سارے ختم ہو رہے ہیں، اب سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں آپ سے پہلے میں جاؤں، مجھے اجازت دے دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بیٹا پتہ ہے کہ میرے بیٹے نے شہید ہو جانا ہے، باپ کس طرح اجازت دے رہا ہوگا۔ آپ گھوڑے پر اپنے بیٹے کو خود سوار کرتے ہیں، تلوار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ بیٹا جاؤ۔ میں نے کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ جب حضرت علی اکبر آپ میدان میں اترتے ہیں، آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ پورا میدان روشن زیادہ ہو جاتا ہے اور پورے میدان میں ہر طرف زرق برق ہے، ہر طرف یوں لگتا ہے کہ آج شیر آ گیا ہے میدان کے اندر، کیونکہ دن کا وقت تھا اور ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان آ رہا ہے۔ میں نے کتابوں میں یہ ذکر پڑھا ہے کہ وہ لوگ سارے جانتے تھے، ایک دوسرے کو چھپا رہے تھے کہ کوئی آگے نہ ہو، ہم جانتے ہیں یہ کون ہے، یہ حسین کا لال ہے، اس پر اگر تلوار اٹھائی تو ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت علی اکبر آگے جاتے ہیں، علی اکبر آگے جا کر ان کی صفوں میں گھستے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ان کی جو فورسز کے اندر جو سب سے بڑے نوجوان تھے، سب سے زیادہ لڑنے والے تھے، جو بڑے بڑے للکار کے کہہ رہے تھے، آپ نے ایک ایک وار میں ان کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، آپ کے پیچھے جو ہے وہ جو آپ نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے، خیموں سے آواز آئی علی اصغر 6 ماہ کا ہے، اس کو بڑی پیاس لگی ہے، اس کا کچھ کریے۔ میں نے کتاب میں پڑھا علی اصغر کو ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ان کے سامنے جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا میرے ساتھ دشمنی تو ہو سکتی ہے، یہ 6 ماہ کے بچے کے ساتھ کیسے دشمنی تم کر سکتے ہو؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، تیر آتا ہے 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق میں چلا جاتا ہے اور وہ جو پانی پینے کے لیے پیاسا وہاں پر لے کر گئے تھے کہ اس کو پانی پلائیں، اس کے حلق سے خون کے فوارے نکلتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ تو ایک علی اصغر تھا، اگر مجھ حسین کے 1000 بھی علی اصغر ہوتے میں نانا کے دین پر قربان کر دیتا تھا۔ اس کے بعد علی اکبر بھی چلے گئے، علی اصغر بھی چلے گئے، امام زین العابدین جو بیمار ہیں آگے آتے کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم نے سارے میرے پیچھے جو رہ گئے ان کو سنبھالنا ہے۔ حضرت امام حسین وقت ہو گیا، حضرت امام حسین آپ خود بیٹھتے ہیں اور خود بیٹھ کر گھوڑے پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اتنے دن کے پیاسے ہیں، میدان کی طرف نکلتے ہیں، جیسے میدان کی طرف نکلتے ہیں لگ یوں رہا تھا جیسے مصطفیٰ بیٹھے ہیں گھوڑے پر۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایسا آ رہا ہے کہ جس جیسا آتا ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت امام حسین پھر ایک خطبہ دیتے ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دینے کے بعد ایک ایک کر کے جو آتا جاتا ہے اس کو ختم کرتے جاتے ہیں، ختم کرتے جاتے ہیں۔ اور میں آپ سامنے عرض کروں، جب حسین زمین پر گرتے ہیں، جب ان کی شہادت ہوتی ہے، آج تک کوئی ایسا شہید بھی دیکھا ہے کہ جس کے جسم پر 33 نیزے کے وار کیے گئے ہیں، جس کے جسم پر 24 تلوار کے وار کیے گئے ہیں، اور حضرت امام حسین کی تو جان رب کے پاس جا چکی تھی، اس کے بعد خالد بن یزید آتا ہے، حضرت امام حسین کا سر قلم کر دیتا ہے۔ میں نے ایک مقام پر پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہر طرف سرخی چھا گئی اور 7 دن تک اندھیرا چھایا رہا، پتھر اٹھاتے تھے، پتھر کے نیچے سے بھی خون ملتا تھا، اور اس وقت کے جو جن تھے، بلکہ ایک مقام پر میں نے پڑھا جنوں نے بھی اجازت لی اور کہا اے امام علی مقام اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کا تہس نہس کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ صبر کے امتحان مجھ سے لیا گیا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ صاحب کھڑے ہیں کیونکہ وقت کا بھی بڑا خیال ہوتا ہے، آج ٹاپک ختم کرنا، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔
کہتے ہیں کہ اس وقت جیسے ہی حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، جو وہاں پر جنات تھے وہ رونے لگے اور پڑھنے لگے. آئیے آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا پڑھا. وہ کہتے ہیں مسح النبی جبینہ مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود. نبی نے ان کی پیشانی کو چوما ہے. یہ جو سرتن سے جدا ہوا پڑا ہے نا، اس پیشانی کو نبی نے چوما ہے، اور اس کا چہرہ ایسے ہے جیسے چاند روشن ہوتا ہے. اور آخری شعر ابواہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود. علی تھے باپ قریشی میں اعلیٰ، تو نانا ان کا تھا سرور جہاں. اللہ تعالی ہم سب کو حسین کی محبت عطا فرمائے. ساتھیو، حسین سے محبت کرنے والے بن جائیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جائیں. یہی وہ کام ہے اور یہی وہ محبت ہے جو کل کام آنی ہے. اللہ تعالی خانوادہ رسول کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.